رحمان زینت دربار عالیہ عیدگاہ شریف آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بلا تاخیر ادب سے درخواست گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر، عالم دین، شیخ طریقت علامہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہم اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک غلام صادق اور اللہ کے ولی کامل کے عرس مبارک کی تقریب میں اور آپ مانسر شریف میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر اس مبارک دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے اور یہاں پر تشریف فرما، اور دنیا بھر میں اس وقت جو حضرات اس عرس مبارک کی تقریب میں شریک ہیں سب کو صاحب عرس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں یہاں تشریف فرما اور دنیا بھر میں سننے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ماہ ولادت کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ماہ ولادت پہ سب مسلمان کرے نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ جو اہل ایمان کے لیے سب سے مسرت بھرا مہینہ ہے، اس کی میں تمام اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجلس میں صدارت فرما رہے ہیں ان اولیاء اللہ کے فیضان کو پھیلانے والے، یقیناً اور اس کی بہترین خدمت سر انجام دینے والے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز جناب راجہ سرفراز اکرم صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جس طرح یہ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا پیغام اور ان کا مشن آگے لے چلنے کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول بھی فرمائے اور توفیقات خیر میں برکت بھی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی جنید اقبال صاحب ہمیشہ جہاں خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، فکری گفتگو فرماتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ تعالی حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے۔ صاحبزادہ احسن صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بھائی شہباز صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی یہاں سب آنے والوں کے اوپر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول ڈالیں۔ الحمدللہ
میں بھی یہاں صاحب عرس کا فیضان سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ بھی جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں یہی خواہش لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولی کو اس اللہ کے ولی کے فیضان سے بھر ڈالے۔ اللہ کے اس ولی کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری بھی دنیا آخرت سنور جائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میرے بھائی ساتھ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمارے سچے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، جو ہمارے کاملین ہیں ان کے ساتھ صحبت اپنا، ان کی صحبت اپنا لو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب اللہ کریم نے ایمان اور تقوی کا ذکر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہراً ایمان اور تقوی بخشش کے لیے کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا اور تقوی کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں ظاہراً بخشش کے لیے ایمان اور تقوی کافی بھی ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور اوپر سے اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ صاحب تقوی بھی ہے، تقوی کی ایک لفظ میں اگر تعریف کی جائے تو یہی ہے مفسرین نے کی ہے کہ جہاں اللہ نے حاضر رہنے کا حکم دیا انسان کو، وہاں سے اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نعمت سے نواز دے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو گیا اور صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ وہ صاحب تقوی بھی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بخشش کے لیے تو یہ کافی تھا کہ کوئی صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، ایمان والا بھی ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، بخشش کے لیے تو ایمان اور تقوی کافی تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، او ایمان والو، او صاحب تقوی لوگو، میرے سچے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے ولیوں کا دامن تھام لو، صادقین کا دامن تھام لو۔ اب اگر یہ کہا جائے نا کبھی تم عجیب لوگ ہو، اولیاء کے مزارات پہ جا کے بھی فیض لیتے ہو، زندگی میں بھی اولیاء کے پاس بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے ہو، اولیاء کے ساتھ جڑنے کے تم لوگ اتنے فضائل سمجھتے ہو، اولیاء کا تو صرف یہ کام ہے کہ پیغام دیں، ہم ان کا پیغام لیں، آگے ان کی چھٹی، آگے ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف پیغام دینا اور رستہ دکھانا ان کا کام ہے۔ اگر صرف یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کو اور صاحب تقوی لوگوں کو پہلے کہتا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اس کی یہ بھی تفسیر ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں کامل ایمان اور کامل تقوی عطا کریں، لیکن میں جو مفسرین نے اس میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا او ایمان والو، اہل ایمان اور اہل تقوی سے فرمایا کہ میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کہا اگر کوئی صاحب ایمان بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، پھر اس کو ولیوں کے ساتھ جڑنے کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ایمان اور تقوی انسان کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کوئی دولت اکٹھی کر لینا تو صرف دولت حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس دولت کو سنبھال کے رکھنا بڑی بات ہوتی ہے، اس دولت کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا زیادہ پہرے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ چوروں سے کوئی چور دولت چرا نہ لے، کوئی لٹیرا دولت لوٹ نہ لے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ایمان اور تقوی تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایک چور ایسا بھی ہے جو ایمان چراتا ہے، ایک چور ایسا بھی ہے جو تقوی چراتا ہے، ایک چور ایسا بھی ہے جو تمہارا ایمان اور تقوی چرا لیتا ہے، اور اس چور کو شیطان کہتے ہیں، اس چور کو شیطان کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نفع بخش تب ہوگا جب قبر میں اس ایمان اور تقوی کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا نا، اس وقت اس نے کہا تھا میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، لیکن اسی وقت اس نے تخصیص کر دی تھی کہ لیکن جو تیرے مخلص ہوں گے نا ان پہ میرا وار نہیں چل سکے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا ایمان اور تقوی تمہاری دولت ہے، اگر اس دولت کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ ان کی محفل میں، آ جاؤ جن کی محفل میں شیطان نہیں آتا، آؤ اللہ کے ولیوں سے جڑ جاؤ، یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ شیطان کوئی ایسا خیال ڈال دیتا ہے جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے کہ زندگی بھر کی اعمال کی عمارت جو ہے اس کو گرا دیتا ہے، لیکن کہا کہ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا یہاں حکم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نہیں مولانا روم نے
सारी जिंदगी तहकीक के बाद, सारी जिंदगी कुर्ब हक की तहकीक करने के बाद, मुजाहदा करने के बाद, मुशाहदा करने के बाद भी इरशाद फरमाया कि यक ज़माना सोबते बाओलिया बेहतर 7 साल ताअत बेरिया। एक लम्हा भी अगर कोई अल्लाह वाले की मजलिस में बैठेगा ना, अगर एक बार भी कोई किसी अल्लाह के वली की मजलिस में बैठ जाएगा, एक लम्हा अल्लाह की वली की मजलिस में गुजारा गया 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अब इस पर मैं तशरीह के लिए इमाम अहमद रजा का कौल आपके आगे नहीं रखता, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का कौल आपके आगे नहीं रखता, हजरत मुजद्दिद अल पेसानी का कौल आपके आगे नहीं रखता। आए मैं अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब का कौल आपके आगे रखता हूँ। कलीद मसनवी में अल्लामा अशरफ अली थानवी कहते हैं कि यहाँ जो मौलाना रूम ने कहा ना, यक ज़माना सोबते बाओलिया बेहतर 7 साल ताअत बेरिया, इससे मुराद ये है, अल्लामा अशरफ अली थानवी कहते हैं इससे मुराद ये है, कलीद मसनवी में उन्होंने कहा इससे मुराद ये है कि अगर कोई 100 साल की भी इबादत कर लेगा ना, तो ये गारंटी नहीं है कि वो ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। अगर कोई 100 साल भी इबादत कर लेगा तो ये गारंटी नहीं है कि वो तकवा साथ लेकर दुनिया में जाएगा। मुमकिन है आखिरी वक्त पे कदम फिसल जाए और सारी जिंदगी की कमाई जाया हो जाए, लेकिन कहा कि अगर कोई एक लम्हा भी अल्लाह के कामिल वली की बारगाह में गुजार देगा तो जो उसके सीने में नूर ईमान को ऐसा नक्श कर देंगे शैतान जितना मर्जी खुरचना चाहे ईमान छीन नहीं सकेगा। ये वजह होती है, ये वजह होती है अल्लाह वालों से जुड़ने की कि ये तुम्हारे दिल में तकवा और ईमान को नक्श कर देते हैं, ये तुम्हारे तकवा की भी हिफाजत करते हैं और नूर ईमान को सीने में नक्श कर देते हैं, नूर ईमान सीने में नक्श करते हैं। इसीलिए कहा कि सच्चों के साथ जुड़ जाओ, हमारे वलियों के साथ जुड़ जाओ। और मैं मुबारक देता हूँ आपको, मैं मुबारक देता हूँ मानसर शरीफ में आने वालों को, मैं मुबारक देता हूँ अल्लाह वालों के साथ इस तरह अकीदत का इजहार करने वालों को कि आप साहिब ईमान भी हो और साहिब तकवा भी हो और ईमान पर पहरा लगाने के लिए अल्लाह के वलियों के साथ, अल्लाह के वलियों का दामन भी थाम रखा है। अल्लाह करीम हमें तादम आखिर अपने वलियों के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने कामिलीन के साथ वस्तगी कायम करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना निस्बत में बड़ी ताकत होती है। लोग कहते हैं ना ये निस्बत में क्या रखा है, निस्बत 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 करते हो, ये निस्बत में क्या रखा है। और भाई सब कुछ है ही निस्बत में, सब कुछ रखा ही निस्बत में है। अल्लाह ताला हमारी निस्बतें कायम रखे, निस्बत में ही तो सब कुछ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों के साथ निस्बत में क्या है मुझे बताओ ना। असहाब काफ के कुत्ते ने क्या किया था, असहाब काफ का कुत्ता कुरान का मौजू बना। जितनी मर्तबा असहाब काफ का जिक्र आया उतनी मर्तबा उनके कुत्ते का भी जिक्र आया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसके बैठने के अंदाज तक तो कुरान का मौजू बनाया। और एक रवायत के मुताबिक उस कुत्ते को इंसान की शक्ल में बदल कर जन्नत में भेजा जाएगा। एक रवायत के मुताबिक ऐसा भी होना है कि क़यामत के दिन उस कुत्ते को इंसान की शक्ल में जन्नत में भेजा जाएगा। मैं कहता हूँ उस कुत्ते ने ऐसा क्या कर दिया, उस कुत्ते ने कौन सा ऐसा अमल किया, उस कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि वो कुरान का मौजू बना। उस कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि जितनी मर्तबा असहाब काफ का जिक्र आया साथ उनके दरवाजे पे बैठने वाले कुत्ते का भी जिक्र आया। उस कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि रवायात से पता चलता है कि वो जन्नत जाएगा इंसान की शक्ल में। जवाब एक ही होगा, जिन निस्बत है पाका नाल, जिन निस्बत पाका दी मिल जावे और जन्नती है पावे कुत्ता होवे बैठा कोई गौर बबुए तो। और यहाँ पर आने वाले मंसूर शरीफ में अगर कोई बनी इस्राइल के वली के दरवाजे पे कुत्ता बैठ जाए तो कुत्ता जन्नत जाता है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली के दरवाजे पे इंसान बैठेगा तो उसका आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हमें कामिलीन की निस्बत अता फरमाए। और इन्हें क्या पता कि निस्बत में क्या है, एक कपड़े की क्या हैसियत है कि किसी को नफा दे या नुकसान दे। कहते हैं ना ये बीमार हो जाओ तो भाई अल्लाह के वली के पास चलो, दाता साहब चलो अल्लाह शिफा दे देगा, बड़ी माम चलो अल्लाह शिफा दे देगा, कल्लू बाबा के दरबार में चलो अल्लाह शिफा दे देगा, ख्वाजा अब्दुल करीम के दरबार में चलो अल्लाह शिफा दे देगा, गौस पाक के दरबार में चलो अल्लाह शिफा दे देगा। हम ये नहीं कहते कि ये साहिब कब्र जो है अपने जाती इख्तियार से शिफा देते हैं, हम ये कहते हैं शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन इनके तवस्सुल से अल्लाह शिफा अता फरमाता है, इनकी नजर से अल्लाह शिफा अता फरमाता है, इनके वसीले से अल्लाह शिफा अता करता है। लोग कहते हैं ये निस्बत में क्या रखा है, मुझे बताओ ना कपड़े में क्या हैसियत है, किसी को नफा दे या नुकसान दे। लेकिन पढ़ो कुरान करीम में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 और 94 जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई का बताया गया, आपने दुआ नहीं
فرمائی, آپ دعا بھی فرمائی, لیکن صرف دعا نہیں فرمائی, اللہ کے نبی کی دعا ہی کافی تھی. لیکن یہاں نسبت کا فیضان بتایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ, میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگانا, اللہ ان کو بینائی دے دے گا. اور پھر قرآن میں یہ موجود ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جب حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگی, ان کی بینائی واپس آ گئی. کس وجہ سے آ گئی؟ قرآن میں موجود ہے, یوسف علیہ السلام کی قمیض کی وجہ سے آ گئی. اگر کوئی یوسف علیہ السلام کے امام کے غلام صادق سے جڑ جائے گا تو شفا بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی, سب کچھ ان کے دربار سے ملے گا. اور یہ اللہ کے ولی ہے, جو اللہ کے بندوں کے ساتھ لگ جائے گا اس کی بھی بگڑی بن جاتی ہے. مجھے بتاؤ نا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, کیا حکم ہوا تھا؟ یا نار کونی برداً والسلام علی ابراہیم, اے نار ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ حکم تھا ابراہیم کو نہیں جلانا. یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم کی دستار نہیں جلنی چاہیے, یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم کا لباس نہیں جلنا چاہیے, یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم کی نالین نہیں جلنی چاہیے. اگر نالین جل بھی جاتی نا, پاؤں نہ جلتا, یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا کہ دستار بھی جل گئی, نالین بھی جل گئی, لیکن ابراہیم کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا. لیکن نہ دستار جلی, نہ نالین جلی, نہ لباس جلا. بتا دیا گیا, اور نبی تو نبی ہے, نبی کے پاؤں سے جو جوتی لگ جائے نا وہ بھی فیضان پاتی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی نالین کو یہ مقام حاصل ہے تو ان کے قدموں سے لگی تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکی. تو جان جاؤ جو ابراہیم کی آقا مولا سے انسان نسبت قائم کر لے گا, جہنم اس کو نہیں جلائے گی. اللہ والوں کے نسبت میں بڑی طاقت ہے, اللہ والوں کی نسبت میں بڑے کام ہے. اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھنا, کوئی کتنی بھی عبادت کر لے, کوئی کتنا بھی مشاہدہ کر لے, راجہ صاحب نے کہا تھا کچھ اشعار بھی پڑھنے ہیں. راجہ صاحب نے حکم فرمایا تھا, میں نے یہاں سے بھی فیصل آباد پہنچنا ہے, مستقل سفر میں ہوں. یہاں میں حضرت صاحب عرش کی عقیدت میں, اور راجہ صاحب محبت اتنی فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میں انسان مجبور محبت ہو جاتا ہے, مجبور محبت ہو جاتا ہے. ہم اگر کبھی شہباز صاحب, راجہ صاحب 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھنے کی کریں نا تو 3 گھنٹے کی نشست ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات ہے, جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حضور کے سوا کبھی کسی کی بات نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا, حضور علیہ السلام کی نسبت میں ہی تو سب کچھ ہے, حضور علیہ السلام سے تعلق میں ہی تو سب کچھ ہے. یہی نسبت تو ادنا کو اعلیٰ کرتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس تشریف لائے, ایک مقام پر رک جاتے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین, آپ کو کس بات میں رلا دیا, کس بات میں رلا دیا؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. اسی مقام پہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوتا تھا. نسبت کی بات ہو رہی ہے نا, نسبت کیا دیتی ہے؟ اسی مقام پہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوتا تھا. میرا والد مجھے مارا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے چند اونٹ تھے جن کو سنبھالنا میری ذمہ داری تھی. میں اپنے والد کے چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا کما حق ہوں. میرا والد مجھے مارتا تھا اور پیٹتا تھا کہ تم چند اونٹ نہیں سنبھال سکتے. ابھی رونے کی یہ وجہ ہے کہ یہی عمر رسول اللہ سے نسبت پا کے آج ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے, ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے. بھائی یہ نسبت نہیں تو کیا ہے؟ محمود صاحب اور خاور صاحب اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یقیناً راجہ صاحب کا جو حکم ہے, جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے. اچھا میں تو انہوں دسا, میں نقشبندیاں اور مجددیاں, اور آپ کو پتا چل جائے گا مجددی ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہے, مجددی بے سورے نہیں ہوتے. اور یہ وہ دربار ہے جہاں نقشبندیت بھی ہے اور چشتیت کا بھی فیضان ہے. تو ذرا تسی دے ہاتھ چک کے پڑھو نا. مجھے پتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ آپ کو کرسی ملی ہے اللہ والوں کے دروازے سے. جب اللہ کچھ دے نا تو اس کا احساس بھی کرنا چاہیے اور اس کا حیا بھی کرنا چاہیے, ورنہ کرسی جاتے ٹائم نہیں لگتا. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو, جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے, جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے, دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. جو تیرے مصطفیٰ کے گدا جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے, وہ دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے.
کے لینے ہیں. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا. یہ بھی راجہ صاحب کی کرامت ہے کہ یہ نام یہاں گج وج کے لیے جا رہے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا. کوئی صدیق فاروق نعرہ تحقیق. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق فاروق عثمان اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنج تل کا گدا. دنیا کہنے لگی اب جس کو جہاں سے ملا ہو وہ وہاں کا نام نہ لے تو اسے نمک حرام کہتے ہیں. مجھے راجہ صاحب جہاں سے ملا میں وہاں کا بتانا چاہتا ہوں. ہاں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا. مجھ پہ کتنا نیازی مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا. دنیا کہنے لگی ہماری تعریف بھی اسی پہ ہوتی ہے اور مخالفت بھی اسی پہ ہوتی ہے کہ دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اس گھرانے گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں. شاید شعر کی گنجائش آگے نہ ملے تو راجہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں. ایک شعر حضرت کا حکم ہوتا ہے. ہاں وہ جس کے لیے یہ بھی نسبت کی بات ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اہلاً و سہلاً. قبلہ شاہ جی میں خطاب کر رہا تھا. ایک شعر میں نے پڑھا آپ کے آنے پہ وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بار سب حضرات کھڑے ہو کے شاہ صاحب کا استقبال کیجئے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کی. شاہ صاحب یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. خاور صاحب یہ میں آپ کے لیے نہیں کہا. میں نے جو مجمع کو کھڑا ہونے کے لیے کہا یہ اپنے لیے کہا. اللہ ہمیں ہمارے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب زندہ باد. شاہ جی میں خطاب کے دوران ایک شعر پڑھ رہا تھا پھر پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا شاہ جی جس کو جہاں سے ملتا ہو نا وہ وہاں کا نہ گائے یہ نمک حرامی ہوتی ہے. ہمیں نسبت میں جو کچھ ملا وہ تو صدیق اکبر کے لنگر سے ملا لیکن جو کچھ ملا وہ میں آپ کے سامنے پھر پڑھنا چاہتا ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا. مجھ پہ کتنا ہماری دوستی کا بھی معیار یہ ہے اور مخالفت کا معیار بھی یہ ہے کیونکہ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں, فاروق اعظم کے نوکر ہیں اور حضرت عثمان کے خوان کرم سکھانے والے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو مجھ میں کتنا نیازی کرم ہو گیا. مجھ پہ کتنا نیازی دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا. نعرہ حیدری حیدری حیدری. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا.
کہنے لگی سیدہ ساجدہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. اللہ ہمیں واقعتاً نوکر بنا دے, کہو آمین. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری ہو گئی. شاہ صاحب آگئے, شاہ صاحب آگئے, شاہ صاحب آگئے ہیں. اب میں خطاب زیادہ پھیلاؤں گا نہیں. الحمدللہ ہم ادب والے لوگ ہیں, اور یاد رکھنا بلبلے پھٹ جاتے ہیں, کامیاب وہی ہوتا ہے جو ادب والا ہوتا ہے, جو ادب والا ہوتا ہے. میں خطاب کو سمیٹ رہا ہوں. قبلہ راجہ صاحب کا حکم ہے نعت شریف کے 2 شعر پڑھنے کو, وہ پڑھ کے میں خطاب کو جلدی سمیٹ لوں گا. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, پتہ ہے نا وہ کون ہے؟ فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. احمد ہے احمد محمد ہے وہی ختم رسل ہے. تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ نا آپ نے آج سنا ہو شاید. قلو بابا پہ یہ نعرہ کئی سال سے لگ رہا ہے. عیدگاہ میں یہ نعرہ سینکڑوں سال سے لگ رہا ہے. جامعہ رضویہ پہ یہ نعرہ کئی دہائیوں سے لگ رہا ہے. تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. 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 مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ لگے وہ جس پہ لگے سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا. وہ رب کا نبی جگ کا نبی سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا. صاحب آپ جو بات کر رہے تھے میں نے خدا کی قسم یہ بڑی بڑی ٹیبل سے بیٹھ کے کہا پچھلے دنوں, اور تم آج بات کر رہے ہو وومن رائٹس کی. جب یہ بات کرنے پہ دنیا بڑا نواز بھی دیتی ہے. اور میرا نبی وہ ہے جس نے عورت کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت. وہ موصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. گفتگو میں نے 5 منٹ کی اور کرنی ہے. آپ اجازت دیں تو شعر اور پڑھ لو. ہاں وہ ذات جو صاحب لولا قلم ہے, جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے. وہ ذات جو صاحب لولا قلم ہے, جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے. اقصا
जिसे नबियों की मिली है, अक़सा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, अक़सा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मेरा नबी कहने का मजा ना क़यामत के दिन आएगा, ये मेरा नबी कहने का मजा क़यामत के दिन आना है इंशाअल्लाह। लेकिन उधर जाने का वक्त नहीं, मैं अपनी बात को समेटता हूँ। क़िबला शाह साहब तशरीफ ले आए, मैं बस इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा था औलिया वालों से लगने के फैज़ान की। याद रखना, कोई जितना भी इल्म हासिल कर ले ना, जितनी भी इबादत कर ले, जितना भी मुजाहिदा कर ले, अल्लाह वालों का साथ जुड़ना जरूरी होगा। इल्म को इल्म नाफे बनाने के लिए और इबादत को जो मैंने कहा बचाने के लिए कि जाया ना हो जाए अमाल, अल्लाह वालों का दामन थामना जरूरी होगा। अल्लाह वालों का दामन थामना जरूरी होगा। कितने खुश नसीब है वो जो शाह साहब से हदीस पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं और अल्लाह वालों का फैजान भी लेते हैं। जैसा अल्लाह वालों का दामन थामना जरूरी होगा। इल्म को इल्म नाफे बनाने के लिए पूछो ना हजरत मौलाना रूम से, हुजूर इतना मकाम मिल गया, इतना मर्तबा मिल गया, इतना बुलंद मकाम मिल गया, क्या यह सिर्फ इबादत की वजह से है? क्या यह सिर्फ तहकीक की वजह से है? क्या यह सिर्फ जो है वो तस्लीफ की वजह से है? जवाब यही होगा, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये जो आज कमाल मिला ये मेरे शेख कामिल की निगाह से मिला। आपको पता है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, ये जब सारे उलूम हासिल कर लिए ना, आखिर में 2 साल रहे हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में। इसकी यह भी वजह हो सकती है कि यह भी बताना मकसूद हो, तब तक कोई मुजद्दिद नहीं, तब तक कोई वली नहीं, तब तक कोई मुहद्दिस नहीं, तब तक वो मुफस्सिर नहीं, जब तक अहले बैत का ठप्पा नहीं लग जाता। वहां से उठ के पता है क्या कहा मैं हलाक हो जाता अगर जाफर सादिक की बारगाह में न जाता। ये क्या है? जहाँ ज़ाहिरी उलूम हासिल किया वहाँ वो इल्म नजर भी हासिल किया, वहाँ अल्लाह वाले को अपने अमाल पे पहरेदार बना लिया। आपको पता है हजरत इमाम अबू हनीफा अल्लाह अकबर अक्सर जाते हजरत बेलोल दाना के पास जाके बैठा करते और कहते कि मुझे अल्लाह के बारे में कुछ बताओ। आपके शागिर्दों ने पूछा, हजरत अगर आपको इम्मा में देखा जाए तो इमाम आजम, फुकहा में देखा जाए तो फकीह आजम, आप वो दीवाना कभी कब्रिस्तान में खड़ा है तो कभी वीराने में खड़ा है, कभी आसमान की तरफ देख के बातें कर रहा है, उससे जाके आप अल्लाह के बारे में पूछते हैं। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, मैं अल्लाह को सिर्फ किताबुल्लाह का जरिया जानता हूँ, वो बराह रास्त भी अल्लाह को जानने वाला है, अल्लाह को जानने वाला है। ऐसे इमाम अहमद बिन हम्बल अक्सर हजरत बिशर हाफी के पास जाते, वो कहते मैं शरीयत को जानता हूँ किताब के जरिए और उसको बराह रास्त शरीयत वाले का रास्ता भी हासिल है, शरीयत वाले के साथ भी ताल्लुक हासिल है। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह के साथ, कामिलीन के साथ अपनी निस्बतें कायम करने की और उनको कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, ये जो आप यहाँ आए हो ना, इसकी बरकत का आपको क़यामत के दिन अंदाजा होगा। इनकी तरफ आने वाला एक एक कदम आखिरत में आपके लिए वसीला नजात बनेगा। किससे छुपी है बुखारी की वो हदीस? अल्लाह अकबर। बुखारी की वो हदीस किससे छुपी है कि एक शख्स 99 कत्ल कर चुका था। 99 कत्ल करने के बाद उसने सोचा कि मेरी बख्शिश का कोई जरिया तो होगा। गया किसी वाइस के पास, उसने कहा भाई 99 कत्ल, तौबा तौबा, उठो तुम्हारी बख्शिश की तो कोई सूरत नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा, अगर मेरी बख्शिश की कोई सूरत है ही नहीं तो इसने मुझे मायूस किया, उसने उसका भी काम कर दिया, 100 पूरे कर दिए, सेंचुरी पूरी होगी, 100 पूरे कर दिए। अल्लाह अकबर। कुछ अर्से बाद उसके ज़हन में आया शायद कोई रास्ता हो, मैं सिर्फ ये आखिरी हदीस मैंने बयान करनी है। उसने कहा शायद मेरी बख्शिश का कोई रास्ता तो हो। अल्लाह अकबर।
اس کے ایک دوست نے اس کو بچایا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والوں کی بستی ہے، اس میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ان کی دعا سے تمہارا کام بن جائے، اللہ والے دعا کریں اور ان کی دعا سے تمہارا کام بن جائے، ان کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ وہاں کے لیے نکلا، ابھی کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ اس کی روح نکل گئی۔ جس طرح آپ آج یہاں اللہ والے کے دربار میں پہنچ گئے ہیں نا، اس نے کچھ ہی سفر کیا کہ اس کی روح نکل گئی۔ وہاں سے رحمت کے فرشتے آ گئے اور وہاں سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والوں نے عذاب والوں کو دیکھا، یہی مفہوم ہے اس کا، رحمت والوں نے عذاب والوں کو دیکھا، کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو، اس نے تو کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، عذاب والوں نے رحمت والوں کو کہا اس نے تو خیر کا کام کبھی کیا ہی نہیں، تم یہاں کہاں؟ رحمت والوں نے کہا کہ دیکھا یہ جائے گا، یہ وقت آخر جا کہاں رہا تھا۔ جب ان کے درمیان یہ بات بڑھ گئی نا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں یہاں تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو عذاب والو تم لے جانا، اور اگر یہ اللہ والے کے در کا زیادہ قریب ہے، میرے بندے سے زیادہ قریب ہے، تو رحمت والو تم لے جانا۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ قرب کس کا ناپا جا رہا تھا؟ کیا اللہ اس شہر میں نہیں تھا جس سے وہ چلا تھا؟ کیا اللہ اس حجرے میں نہیں تھا جس سے وہ چلا تھا؟ کیا یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا؟ نہیں، یہ قرب ناپا جا رہا تھا اللہ کے ولی کا۔ پھر زمین کو حکم ہوا کہ وہاں سے پھیل جاؤ اور وہاں سے سکڑ جاؤ، حالانکہ وہ گھر کا زیادہ قریب تھا، لیکن پیمائش میں یہ آیا کہ وہ اللہ کے والے کے در کا زیادہ قریب ہے، رحمت اس کا مقدر ٹھہری۔ سوال یہ ہے اللہ تو وہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا، صبر میں بھی تھا، یہ پیمائش اللہ کے ساتھ قرب کی تو نہیں کی جا رہی تھی، یہ پیمائش اللہ والے سے قرب کی جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ نے واضح کر دیا قیامت تک کہ جو اللہ والوں سے جتنا قریب ہوگا وہ رحمت سے اتنا قریب ہوگا، جو اللہ والوں سے جتنا دور جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور جاتا جائے گا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے قاملین کا، اپنے ولیوں کا قرب عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتا ہے شاہ صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے اور میرا بھی خوشامد کرنا مزاج نہیں ہے۔ خوشامد وہ ہوتی ہے جو خوبی کسی میں نہ ہو اور گاڑ دی جائے، لیکن اگر کوئی خوبیوں کا مالک ہو اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بخیل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، آج کوئی 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو وہ سمجھے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں عالم بنا دیے ہیں ماشاءاللہ۔ نام کی پرواہ نہیں ہے، شہرت کی پرواہ نہیں ہے، یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کا جمگٹا لگے، یہ پرواہ ہے کہ لوگ دین کے ساتھ جڑتے جائیں، حضور کی حدیث کے ساتھ جڑتے جائیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ اللہ ہمیں ہمارے اکابر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یاد رکھنا جس کو عزت اللہ دیتا ہے نا اس سے عزت کوئی لے نہیں سکتا۔ رسول اللہ کا صدقہ جس کو عزت ملتی ہے اس کی عزت کا شملہ دنیا میں بھی بلند رہتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی بلند رہے گا، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ عزتوں کے تاج اس کے سر سجیں گے جس کے سر اللہ نے سجائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ میں مجلس کو اسی طرح چھوڑنا چاہتا ہوں جیسے راجہ صاحب نے کہا، میری گفتگو کا 1 منٹ رہ گیا ہے۔ راجہ صاحب نے کہا تھا ربیع الاول کے حوالے سے ضرور کچھ کہنا ہے تو میں کہہ نہیں سکا، ٹائم مختصر تھا۔ میں ایک شعر ربیع الاول کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اور اسی کے دوران میں نے مائک کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، کیونکہ راجہ صاحب نے کہا تھا خطاب کے میں اشعار ضرور پڑھنے ہیں، یہ ان کا خاص حکم تھا۔ تو اسی شعر پہ میری گفتگو کا اختتام ہوگا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ یہ اگلا مصرع ایسا کہ اس میں یہ نہیں کہوں گا ساتھ پڑھو، میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں زیادہ کہ پڑھو پڑھو، جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں پڑھنا وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نہ پڑھو تو ایسا ہوگا۔ اس کے لیے آئے ہو تو پڑھو، ظاہر ہے حضور کی محفل میں آئے ہو، سنو گے اس کا بھی فائدہ ہے، پڑھو گے تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن سمجھ ضرور لینا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں
کاپی رائٹس تو خاور صاحب کے پاس ہیں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. اب مقدمہ تو نہیں کروائیں گے نا, کاپی رائٹس ہوتے ہیں اب تو اشعار کے بھی. ہاں دیے دلوں کے جلائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا, جو راحت دل سکون چاہے, جو راحت دل سکون چاہے, جو راحت دل سکون چاہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے, جو راحت دل سکون چاہے. آخری شعر. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے, کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہے نا. ربیع اول کا چاند دیکھ کے کس کس کا دل کھل گیا ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آئے کہ ذکر جل کا, یہ کون آئے, یہ کون آئے, یہ کون آئے, یہ کون آئے, یہ کون آئے کہ ذکر جل کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون بلکہ قرار آیا, یہ کون چالے بہار آیا, یہ کون چالے بہار آیا, یہ کون چالے بہار آیا, یہ کون بلکہ قرار آیا, یہ کون چالے بہار آیا. گلوں کے چلے خدا کا خاص ایک احسان ہے, یہ اولیاء اللہ. زمانہ جس اور جان